أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا، جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 110 اور 111۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ جن صحابہ اکرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو کچھ صحابی حبشہ چلے گئے اور کچھ صحابی مدینہ چلے گئے، تو جو مجبور لوگ نکلے تو ان کی معافی کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی جتنے بھی گناہ سب معاف کر دیا، اسی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے اور جانی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا لڑائی کرنے کے لیے۔ تو یہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ کفار ستاتے تھے اس لیے کہ ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے، بالآخر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھا کہ اب تو یہ کفار جو ہے ظلم و ستم کی بالکل حد پار کر چکا ہے، آخر میں انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا، تو اپنے خویش و اقارب اور وطن و مالوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے۔ سب کچھ تھا وہاں پر، ان کا ساز و سامان تھا، گھر بار تھا، سب کچھ تھا، مال و جائیداد سب کچھ تھا، لیکن جب ایک کفار ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا اور ظلم و ستم طرح طرح کے ظلم و ستم دینے لگے، تو ان مکہ کے مسلمان یہ اپنے سب کچھ اپنی جان لے کر کے بھاگا، باقی سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر کے کچھ لوگ حبشہ اور کچھ لوگ مدینہ چلے گئے۔ پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا، اور پھر اس کی راہ کی شدتوں اور المناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ تھے، وہ مسلمان تھے کہ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد، پہلی بات تو ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کو فتنوں میں ڈالا گیا، پھر یہ فتنوں سے نکلنے کے بعد، فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی، اور پھر جب ہجرت کی پھر ان لوگوں سے مردانہ وار لڑے، جنگجو کیے، تو پھر جہاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صبر بھی کیا، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ پیغام اور خوشخبری دیا کہ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور رحیم ہے،
بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی رب کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مذکورہ مہاجرین نے ایمان و عمل کا عمدہ نمونہ پیش کیا، تو رب کی رحمت و مغفرت سے وہ شاد کام ہوئی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی اللہ بھی ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نہیں کہہ دیا، بلکہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہو گئے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گا، نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا نہ بیوی نہ اور کوئی، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگیں گے، بیٹے ماں باپ سے بھاگیں گے، خاوند بیوی سے بھاگے گا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سورہ عبس آیت نمبر 37، کہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ کسی پر ادنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا، برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا ہوگا، البتہ نیکی کی سزا اللہ رب العالمین خوب بڑھا چڑھا کر کے دے گا، نیکی کا بدلہ خوب بڑھا چڑھا کر کے دے گا اور اس کے فضل و کرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ جعلنا اللہ منہم۔ پتہ یہ چلا اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام و مسلمان جو مکہ میں کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، جانی اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب سے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ آخر میں انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کیا اور جہاد میں مردانہ وار کی طرح لڑے اور پھر صبر کا ثبوت دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور۔